إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كتابه القديم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وفي مقام آخر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور عزیز بزرگ بھائیو، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی بے حد و حساب نعمتیں موجود ہیں۔ اگر کوئی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ انہی نعمتوں کے اندر سے ایک نعمت اولاد ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے انبیاء بھی رب سے دعائیں کرتے رہے، زکریا علیہ السلام بھی دعا کرتے رہے۔ اسی طرح اور پیغمبروں کے متعلق بھی آتا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ سونے کی قیمت یا ہیرے کی قیمت جوہری ہی جانتا ہے، اسی طرح اولاد کی قدر و قیمت وہی شخص جانتا ہے جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اولاد کی نعمت کے بعد کچھ پابندیاں، کچھ چیزیں والدین پر بھی عائد ہوتی ہیں کہ اب والدین کو کیا کرنا چاہیے، اب والدین کا فریضہ، والدین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، کیونکہ یہ اولاد کل قیامت کے دن آپ کے لیے راحت کا سبب بھی بن سکتی ہے، عذاب کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ اولاد کل قیامت کے دن آپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ اولاد کل کو آپ کو اللہ رب العزت کے دربار کے اندر مجرم بھی بنا سکتی ہے۔ دنیا کے اندر سکون حاصل کرنے کے لیے اور اپنی قبر کے اندر سکون حاصل کرنے کے لیے اولاد کی تربیت، اولاد کو صحیح فہم دینا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اولاد انسان کے لیے آزمائش کیسے بنتی ہے؟ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا اعلان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ المنافقون آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو کہیں تم ہلاک نہ ہو جانا اپنے مالوں کی وجہ سے، ولا اولادکم، اور نہ اپنی اولادوں کی وجہ سے، عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، کہ کہیں یہ نہ ہو یہ مال و دولت، عیش و عشرت، یہ اولاد تمہیں اللہ رب العزت کی عبادت سے، اس کے ذکر سے غافل کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ رب العزت نے کیا اشارہ دیا ہے، یہ خسارے کے اندر ہے یہ شخص۔ اور جو شخص اللہ رب العزت کی یاد سے، اس کے ذکر سے غافل ہو جائے تو رب العزت کیا کہتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ اگر تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، تو کل قیامت کے دن جب میں قبر سے اٹھاؤں گا تو تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور تو کہے گا میرے اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، میں دیکھتا تھا، آج کیا معاملہ بن گیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا تھا۔ آزمائش سے مراد یہی چیز ہے کہ کہیں تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہیں اللہ رب العزت سے غافل نہ کر دیں۔ اور اسی طرح جہاں بھی قرآن کے اندر اولاد کا ذکر موجود ہے، ساتھ اللہ رب العزت نے بطور آزمائش ذکر فرمایا ہے، وَاعْلَمُوا أَنِّي أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ بے شک جان لو تمہاری مال، تمہارا اولاد یہ فتنہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اولاد کی تربیت کیوں ضروری ہے، اولاد کی تربیت کس لیے ضروری ہے؟ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اولاد کی تربیت ضروری ہے اپنے آپ کو نمبر 1 جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اولاد بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے اولاد کی تربیت ضروری ہے، اولاد کی تربیت انتہائی اہم ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 2409 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع ومسئول عن رعیتہ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل فی اہلہ راع وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة فی بیت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے سے اس میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی حکمران ہے اسے سوال کیا جائے گا، اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا جو آدمی ہے اس سے سوال کیا جائے گا اس کے اہل و عیال کی بابت، کہ ہاں بھئی بتا تو نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا کیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا عورت اپنے خامند کے گھر کی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اسے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر اللہ رب العزت نے سرپرست بنایا ہے، اولاد کی تربیت کرنا تمہارا فرض ہے، تم پر لازمی اور ضروری ہے، نہیں تو کل قیامت کے دن رب العزت کا دربار ہوگا، سوال کیا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو سرپرست ہے اگر حکمران ہے رعایا کے متعلق سوال ہوگا، اگر آدمی ہے تو گھر والوں کے متعلق سوال ہوگا، جو عورت ہے اسے اس کے خامند کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہاں بھائی آؤ جواب دو، تو یہ سرپرست اللہ رب العزت نے بنایا تھا۔ اسی طرح فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کے اندر 4223 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جارية او علم ينتفع به
او ولد صالح یدعو لہ، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جب فوت ہو جاتا ہے تو انسان سے اس کے سارے اعمال کا کنیکشن ختم کر دیا جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے، سوائے 3 اعمال۔ نمبر 1 الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ کیا مراد ہے؟ کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، کسی کو قرآن لے کر دے دینا، اللہ رب العزت کے گھر کے اندر خرچ کرنا۔ جب تک اللہ رب العزت کا گھر آباد رہے گا آپ کے لیے نیکیوں کا سیزن چلتا رہے گا۔ او علم ینتفع بہ، یا وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، کتاب لکھ دینا۔ آج تو ویڈیو کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں بیانات موجود ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک صورت ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نمبر 3 یا نیک اولاد، نیک اولاد جو بعد میں دعا کرتی رہے۔ آئیے اس موقع پر ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت، جنہیں اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، کیا ہماری اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ کیا کل ہم جب قبر کے اندر چلے جائیں گے تو کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا موجود ہے؟ کیا ہماری اولاد میں سے کوئی ایسا فرد موجود ہے جو رات کا وقت ہو رب العزت کے دربار کے اندر ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو اور یہ دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین جس طرح مجھ پر رحم کیا بچپن کے اندر، تو بھی ان پر رحم فرما۔ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنا احتساب کیجئے کہ کیا ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر کوئی دعائیں کرنے والا موجود ہے؟ یار دوست 1 دن 2 دن دعا کریں گے، کبھی کر لی کبھی نہ کی۔ اولاد میں سے کوئی ایسا موجود ہے جو ہر دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اپنا احتساب کیجئے، اگر نہیں ہے تو اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنی قبر کی فکر کیجئے۔ کل اللہ کے دربار کے اندر گریبان آپ کا ہوگا، آپ کی اولاد کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے کیا کہیں گے؟ میں دنیا کی تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا، دنیا کی تعلیم جب تک سانس ہے تب تک کام دے گی، لیکن آگے کام آئے گی تو یہ تعلیم آگے کام آئے گی۔ قبر کے اندر سوال کیا جائے گا اس کے متعلق۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آج تو لڑکیوں کو، بچیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ آئیے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے 1418 نمبر، فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر آئی، میرے لیے مجھ سے مانگا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، میرے پاس کھجور تھی میں نے دے دی، اس نے 2 ٹکڑے کر کے اپنی بچیوں کے اندر بانٹ دی، کہتی وہ عورت چلے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے ان کے سامنے واقعے کو پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اپنی بچیوں کی وجہ سے تھوڑی سی بھی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے وہ آزمائش اس کے لیے جہنم سے دوری کا ذریعہ بن جائے گی۔ بیٹیوں کو آج بوجھ سمجھا جاتا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جسے بچیوں کی وجہ سے آزمائش کے اندر ڈالا گیا، یہ کل جہنم میں جانے سے اس کے لیے ڈھال بن جائیں گی۔ اور اسی طرح سلسلۃ الاحادیث صحیحہ حدیث نمبر 69، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جنت کے اندر درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے، اللہ یہ میرا مرتبہ، یہ درجہ کیوں بڑھایا گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے بچے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، تیرے لیے دعا کی ہے۔ کیا پتہ چلا، کیا معلوم ہوا کہ جب اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ رب العزت جنت کے اندر درجات کو بلند کر دیتا ہے۔
کیا ہماری اولاد اس قابل ہے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو اس قابل بنایا کہ کل درجات کے اندر ترقی کا ذریعہ بنے؟ احتساب کیجیے اپنا۔ اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے، کل اس اولاد کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور تربیت اولاد کس طرح ہوگی؟ اولاد کی صحیح تربیت، صحیح تعلیم، صحیح تربیت۔ اولاد کس طرح ایک کامیاب اولاد بنتی ہے، کس طرح اولاد کو ایک بہترین اولاد بنایا جا سکتا ہے؟ آئیے حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ اولاد کی تربیت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے نیک بیوی کا انتخاب۔ حدیث کے اندر موجود ہے دنیا کا سب سے قیمتی جو سامان ہے وہ نیک صالح بیوی ہے۔ اور بیوی کس طرح کی ہونی چاہیے؟ مال و دولت کو چھوڑیے، فیصلہ قرآن و سنت پر کیجیے۔ آئیے پہلا انتخاب بیوی کا انتخاب کس طرح کا ہونا چاہیے، شریک حیات کا انتخاب کس طرح کا ہونا چاہیے۔ جس طرح کی ماں ہوگی اسی طرح کی اولاد کی تربیت ہوگی۔ اگر ماں کا دین کا فہم، دین کا علم نہیں ہے تو اولاد بھی دین کا صحیح فہم نہیں حاصل کر سکتی۔ اگر ماں تربیت اولاد کی دین کے اصولوں کے مطابق کرے تو پھر ہی ایک بہترین اولاد تیار ہوتی ہے۔ کیوں؟ نکاح کرتے وقت سب سے پہلا جو فیصلہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے؟ حدیث مبارکہ کے اندر موجود کہ صحیح البخاری حدیث نمبر 5090 امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدک۔ امام کائنات فرماتے ہیں عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نکاح کی بنیاد عورت کے ساتھ 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے۔ نمبر 2 ولحسبہا، اس کے نسب و نسب کو دیکھ کر، اس کی برادری کنبے قبیلے کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے جمال کو دیکھ کر۔ نمبر 4 ولدینہا، اس کے دین کو دیکھ کر۔ تو کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دینا۔ تربت یداک، عرب کے اندر محاورہ مشہور تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، ترجیح دینا تو دین کو ترجیح دینا۔ کہ نکاح کرتے وقت سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے کہ عورت کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ دین سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اللہ کی قسم اگر دین مل گیا تو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ اگر دین نہیں ہے، اگر بنیاد مال رکھا گیا ہے، اگر بنیاد حسب و نسب ہے، اگر مقصد یہ کہ عورت کا حسن، عورت کا مال، عورت کا حسب و نسب، اگر دین نہیں ہے، اللہ کی قسم نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے سامنے معاشرے کے اندر دیکھیے، اگر ماں کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اولاد والدین کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالتی نظر آتی ہے۔ اگر اسی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے نام مطابق نہ کی جائے تو یہی اولاد کل گریبانوں پر ہاتھ ڈالتی ہے، یہی اولاد والدین کے قتل کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ پاک پتن کا واقعہ ہے، شاید آپ کے علم میں ہو نہ ہو۔ 8 سالہ بچے نے ماں کا قتل کر دیا۔ وجہ، ماں روزے کی حالت کے اندر ہے، بیٹے نے پیسے مانگے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا صبر کر، کینچے پکڑ کر ماں کے سینے کے اندر اتار دی۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنی نسلوں کو سنوارنے کا ذریعہ بن جائیں۔ آج مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ جس وقت دادا جان نے ایک بات کی تھی کہ میری نسل کو برباد نہیں ہونے دینا، نسل کو برباد نہ ہونے دینا۔ مقصد کیا ہے؟ اپنے لیے صدقہ جاریہ پیدا کرنا، اپنے لیے قرآن و سنت پر چلنے والی اولاد کو تیار کرنا، کو جو مرنے کے بعد کل اللہ رب العزت کے دربار کے اندر بھی
ذریعہ نجات بن جائے، اپنی اولاد کو دین کا داعی، دین کا مبلغ، دین کا حافظ، دین کا قاری بنائیں۔ وجہ کیا ہے؟ کل یہی قاری قرآن ہوگا۔ رب تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کہے گا وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اسی طرح پڑھتا جا جس طرح دنیا کے اندر پڑھتا تھا اور جنت کے اندر اپنے درجات کی طرف چڑھتا چلا جا۔ یہی حافظ قرآن، قاری قرآن ہوگا جو اپنے عزیزوں و اقارب کی بخشش کروائے گا۔ اپنی اولاد کی تربیت کیجیے۔ اور اسی طرح تربیت اولاد کے مراحل میں سے دوسرا مرحلہ ہے نرمی اور پیار اور محبت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بخاری کے اندر حدیث ہے 6024 نمبر، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ جس چیز کے اندر نرمی ہو وہ اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد کی محبت کے اندر آ کر احکامات شرعیہ کو ختم کر دیا جائے۔ یہاں احکام شرعی بھی ہیں کہ اولاد کی محبت کے اندر آ کر یہ نہیں کہ اولاد جو مرضی کرتی چلے جائے، نہیں میرے بھائیوں، اس کے اندر کیا چیز ہے؟ ابو داود کی حدیث ہے 495 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم للصلاۃ وهم بناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم بناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے انہیں نماز پڑھنے کا کہو، اور جب یہ اولاد 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس پر انہیں مارا جائے، ان پر سختی کی جائے۔ حدیث کا فیصلہ ہے، اپنا فیصلہ نہیں سنا رہا۔ اور ان کے بستروں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اولاد کی محبت کے اندر آ کر احکامات شرعیہ کا پامال نہ کیا جائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اولاد 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے، ان پر سختی کی جائے، ان کو مارا جائے، نہ کریں گے تو کل قیامت کے دن ہم خود مجرم ہوں گے کہ ہم نے اپنی اولاد کو صحیح طرف لگایا نہیں۔ اور اسی طرح نمبر 3 احکامات شرعی کا خیال کرنا۔ نمبر 4 ہے اولاد کو وقت دینا، یہ بھی ضروری چیز ہے۔ نمبر 5 اس اولاد کو اسلامی ماحول کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین پر فرض ہے۔ نمبر 6 اولاد کے لیے دعا کرنا، جس طرح انبیاء نے کی تھی، پیغمبروں نے کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے اللہ میری اولاد کو بتوں سے بچانا۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر موجود ہے، دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنانا۔ کیا ہم اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو لمحہ فکریہ ہے۔ اور آخری چیز دعا، کثرت کے ساتھ یہ دعا کرتے رہا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اولادیں دی ہے یا اللہ تعالی ہمیں ان کی صحیح معنوں کے اندر اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔